ہندوستان میں مغلیہ سلطنت سمٹا کر دہلی تک رہ گئی تو شاہ عالم ثانی کو مجبوراً اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کرنا پڑی۔ اس کا ایک ماہر باورچی غلام حسین خان بھی چھانٹی کی زد میں آ گیا، اسے بھی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے بہادر شاہ ظفر کے دور میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر اس نے لاہور کا رخ کیا اور سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ رنجیت سنگھ ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ کنجوسی میں بھی مشہور تھا۔ اس نے اسے 100 روپے ماہوار تنخواہ پر رکھ لیا۔ غلام حسین کو اگرچہ شاہ عالم ثانی 300 روپے ماہوار دیا کرتا تھا، لیکن اب چاروں ناچار اسے 100 روپے ماہوار تنخواہ ہی قبول کرنا پڑی۔ اگلے دن غلام حسین خان نے مسور کی دال پکائی جو اتنی خوش ذائقہ اور لذیذ تھی کہ محل کے تمام افراد نے اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ چنانچہ غلام حسین خان سے فرمائش کی گئی کہ وہ ہر روز مسور کی دال پکایا کرے۔ اس نے بھی اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا، ہر روز مختلف ذائقے کی دال پکاتا، جس سے کبھی کستوری کی مہک آتی، کبھی عنبر کی اور کبھی زعفران کی۔ رنجیت سنگھ کی عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے محل کے اخراجات کا حساب کتاب دیکھا کرتا تھا۔ کھانے کی مد میں 75 روپے یومیہ دال کا خرچہ دیکھ کر اس نے غلام حسین خان کو طلب کر کے اس سے پوچھا، جب گوشت پکانے والا باورچی صرف 21 روپے یومیہ خرچ کرتا ہے تو مسور کی دال پر اکٹھے 75 روپے روزانہ کیوں اٹھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، دال میں گھی، عنبر، کستوری، زعفران، مشک اور دوسرے قیمتی مسالے پڑتے ہیں، اس لیے 75 روپے ہی روزانہ اٹھ جاتے ہیں۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے پوچھا، کیا اس خرچہ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی؟ غلام حسین خان نے جواب دیا، میں تو صرف ویسے ہی کھانے تیار کر سکتا ہوں جیسے شاہ عالم ثانی کے باورچی کی حیثیت سے تیار کرتا رہا ہوں۔ خرچ میں کفایت کر کے میں اپنے فن کو بٹا نہیں لگا سکتا۔ یہ سن کر رنجیت سنگھ نے غلام حسین خان کو ملازمت سے جواب دے دیا۔ اب وہ قسمت آزمائی کے لیے پیادہ بہاولپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب رنجیت سنگھ کے اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ غلام حسین کو ملازمت سے جواب دے دیا گیا ہے تو انہوں نے اصرار کیا کہ اسے نوکری پر بحال کیا جائے، خرچ کی پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ اس کی پکائی ہوئی دال کے سامنے گوشت بھی ہچ ہے۔ رنجیت سنگھ نے مجبور ہو کر ایک تھانے دار کو حکم دیا کہ غلام حسین خان جہاں بھی ملے اسے واپس لے آؤ۔ تھانے دار نے کچھ سپاہی اپنے ساتھ لیے، وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اور لاہور سے کچھ دور غلام حسین خان کو جا لیا۔ اسے بتایا گیا کہ مہاراجا نے اسے ملازمت پر بحال کر دیا ہے، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے واپس جانے سے انکار کر دیا، مسور کی دال مغل بادشاہ ہی کھانا جانتے ہیں، رنجیت سنگھ جیسا کنجوس آدمی بھلا مسور کی دال کیا کھائے گا؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہی جملہ کہاوت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ یہ کہاوت عام طور پر کسی ایسے موقع پر بول لی جاتی ہے جب کوئی نااہل آدمی بڑی بڑی گپیں ہنکے اور بڑے بڑے